یہ دل والا علم یہ مدرسوں میں نہیں ملتا، یہ مساجد میں نہیں ملتا، یہ کتابوں میں بھی نہیں ملتا۔ کتابوں میں اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتایا اور اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو۔ وہ دوسرا کون سا علم تھا جس سے ان کو قتل کر دیا جاتا؟ ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کتنا خطرناک ہوگا، نہیں، وہ دل والا علم تھا۔ جب ہم نے آواز اٹھائی تو واجب القتل کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ وہ یہی علم تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا۔ اشارہ ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ اشارے ہیں، علم نہیں ہے۔ ہمارے عالموں نے اس علم کو قرآن مجید سے ڈھونڈنے کی کوشش کری، ہر تفسیر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کری، لیکن وہ علم نہیں ڈھونڈ سکے۔ آخر یہی کہا کہ وہ علم ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو قرآن مجید سے علاوہ کہاں ہوتا؟ لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے، اور سینہ بائی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے 3 علم عطا ہوئے، ایک زبان والوں کے لیے، ایک دل والوں کے لیے، اور ایک صرف میرے لیے۔ اب وہ دل والا علم کس طرح ہے؟ لوگ کہتے ہیں درویشوں کا خیال ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی زبان نہیں ہے، کیسی اللہ نے کر سکتا ہے؟ یہی کہتے ہو نا؟ اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ دل اللہ نے کر سکتا ہے تو یقین کرو تمہیں اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے۔ تم نے کیا یہ خیال ہے؟ اور درویش کہتے ہیں یہ زبان، یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ اللہ نے کیسے کرتی ہے؟ وہ گوشت کا لوتھڑا ادھر لٹکا ہوا ہے 2 پسلیوں کے درمیان، اور یہ گوشت کا لوتھڑا ادھر لٹکا ہوا ہے 2 جبڑوں کے درمیان۔ وہ بھی گوشت اور یہ بھی گوشت۔ اس گوشت کے لوتھڑے کو طاقت نہیں ہے اللہ اللہ کرے، اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے کوئی مخلوق ہے، وہ سینے کے سینٹر میں ہے، اس کا نام ہے اخفا۔ وہ مخلوق اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے بولتی ہے۔ اگر کسی میں وہ مخلوق نہ آئے اس کو گنگا بولتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں کا ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے، طوطلے ہی بولتے، کیونکہ زبانیں تو ان کی بھی ہیں۔ جس طرح اس زبان کو بلوانے کے لیے وہ مخلوق ہے، اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو عربی میں فواد کہتے ہیں، اور وہ جو ساتھ مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ مخلوق 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی جگا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ وہ مخلوق جاگے گی کیسے؟ وہ تو 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہے، روز توڑ کے دیکھتا ہوں، کھاتا ہوں، کچھ بھی نہیں، تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا۔ اس کا نام بیضہ ہے۔ یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس میں ایک مرغ بند ہے اور اس کے اندر ایک مرغ لاہوتی بند ہے۔ اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا۔ جب وہ انڈا پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سکھائے چوں چوں کرے گا، چوں چوں اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ پھٹے گا اس کو بھی کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سکھائے اللہ اللہ کرے گا،
کیونکہ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔ اس وقت آدمی کہے گا میں تو اللہ اللہ نہیں کرا، میرے اندر سے کوئی چیز اللہ اللہ کر رہی ہے، وہ اس کا قلب جاگ اٹھا۔ یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک زبان والوں کی تسبیح اور ایک دل والوں کی تسبیح۔ زبان والوں کی تسبیح کیا کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے بغیر بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں تو کیوں انگلیاں تھکاتے ہیں؟ اس میں کوئی راز ہوگا نا۔ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ جو نور بنا وہ انگلیوں میں، اللہ اللہ بھی باہر، وہ نور بھی باہر، دھیان بھی باہر۔ عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے۔ وہ جو نور بنا وہ آپ تمہارے کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو یوم محشر میں کام آئے گا، وہ وہاں جمع ہو جائے گا نا۔ اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے، وہ دل کی تسبیح ہے۔ اس دل کی تسبیح کے ساتھ یہ زبان اللہ اللہ نہیں ملا سکتی، وہ جو اندر قلب جاگ اٹھا وہ اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے۔ اب تم اس مخلوق کے استاد بن گئے کہ تیری تسبیح یہ ہے، اب تم اس کے ساتھ اللہ اللہ ملوانا شروع کیا۔ 3 سال تک ملایا، کبھی ملا کبھی ہٹا، کبھی ملا کبھی ہٹا، اور 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گیا کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوتی رہی۔ اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا کچھ جاگ دے سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگ دے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں ساری رات لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے؟ وہ خون کو آگے بھیجتی ہیں، نس نس میں پہنچاتی ہیں، پھر خون اوپر آتا ہے، پھر وہ ٹک ٹک نس نس میں پہنچاتی ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب اللہ اللہ ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا گیا، پورے خون میں چلا گیا۔ جب اللہ اللہ نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے خون میں چلا جاتا ہے، اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو۔ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا خودی کو کر بلند اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نہ لا الہ الا اللہ، کہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر، لوگ کہیں مجنو ہیں اور منافق کہیں ریاکار۔ ہمیں لندن میں ایک ڈاکٹر ملا، کوئی ولی ڈاکٹر تھا، کہنے لگا بات اس سے بھی آگے ہے کہ کیا ہو کہ انسان کے جسم میں کھربوں جراثیم ہوتے ہیں، جب خون میں اللہ اللہ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بتاؤ وہ ثواب کس کو ملے گا؟ جب کسی کے نس نس میں نور چلا جاتا ہے، پورے خون میں نور چلا جاتا ہے تو وہ نور بن جاتا ہے۔ لوگ تو حضور پاک کو بھی نور ماننے سے قاصر ہیں، لیکن عام آدمی جس کے نس نس میں نور چلا جائے وہ نور بن جاتا ہے۔ وہ جو پہلا طبقہ ہے تسبیح والا، وہ مسلمان کا ہے۔ آپ دن رات تسبیح پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، ان کا تعلق ظاہر سے ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے زبانی سارے ایک ہیں، دل سے تو ایک نہیں ہے نا، دل سے تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اور مومن ان کی زبان بھی کلمہ پڑھتی ہے اور دل بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ تو مومن کی تشریح ہے، اعراب نے کہا ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ اگر آج کا مسلمان دل سے بھی کلمہ پڑھ لے تو پھر فرقہ واریت ختم ہو گئی نا، زبان سے بھی ایک، دل سے بھی ایک۔ پھر مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں۔ مومن کہتا ہے بس
امتی ہوں تمہارا یا رسول